بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ فرسٹ لیکچر میں ہم نے عربی زبان کے حروف تہجی کے مخارج جو ہیں وہ سیکھ لیے تھے، اور اس کے بعد کن کن حروف کے ادا کرنے میں فرق کرنا ہے وہ حروف بھی ہم نے سیکھ لیے تھے، اور اس کے بعد حروف مستعلیہ جو کہ 7 مستقل موٹے ہونے والے حروف ہیں ان کی نشاندہی بھی میں نے آپ کو کروا دی تھی۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہم شروع کر لیتے ہیں۔ پیج نمبر 3 پر آئیں گے۔ یہاں پر حروف تہجی جو ہیں وہ بلا ترتیب دیے گئے ہیں، یعنی ترتیب کے بنا۔ یہ صرف اس لیے کہ آپ کو حروف کی پہچان کرنی آ جائے، حروف کی نشاندہی کرنی آ جائے۔ اور اس کے بعد پیج نمبر 4 پر آئیں گے تو حروف کی بدلتی ہوئی شکلیں جو ہیں وہ دی گئی ہیں، یعنی جب حروف سے مل کر الفاظ بنتے ہیں تو کون سا حرف کس شکل کے اندر آ سکتا ہے، یہ وہ شکلیں جو ہیں ہر حرف کی جو ہے وہ دی گئی ہے شکل یہاں پر۔ اس کے بعد پیج نمبر 5 پر آئیں گے تو حروف سے مل کر جب الفاظ بنیں گے تو وہ کس شکل میں بنیں گے، یہ وہ الفاظ کی صورت میں جو ہے حروف جو ہیں وہ دیے گئے ہیں الفاظ کی شکل میں۔ تو یہ تینوں پیج تو اس کے لیے ہیں جو فرسٹ ٹائم جو ہے قرآن کریم کو سیکھ رہا ہے، عربی کو سیکھ رہا ہے۔ تو یہ اگر کوئی سیکھنا چاہے گا تو انشاءاللہ ویڈیو کے آخر پر جو ہے ہم وہ یہ تینوں پیج دے دیں گے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے پیج نمبر 6 پر وہ حرکات ہے۔ حرکات کسے کہا جاتا ہے؟ حرکات کہا جاتا ہے زبر زیر پیش، یہ تین حرکات ہیں، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ اور اس میں سے جو ہے جس حرف کے اوپر یہ حرکت آ جائے وہ حرف متحرک حرف کہلاتا ہے، یعنی کوئی ایک حرکت جس حرف کے اوپر آ جائے گی، جس بھی حرف کے اوپر، تو وہ حرف متحرک حرف کہلائے گا۔ اچھا جی، آگے آج ہم نے یہ جو تینوں حرکات ہیں زبر زیر پیش، ہم نے ان تینوں میں سے آج صرف ایک زبر کو جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ تو شروع کر لیتے ہیں اپنا آج کا سبق۔ زبر کی علامت یہ ہے، یہ ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہے۔ اس کو پڑھتے وقت نہ لمبا کریں گے، نہ جھٹکا دیں گے، اور نہ ہی مجہول ادا کریں گے، بلکہ نرمی سے ادا کیا جائے گا۔ یعنی جب آپ زبر کو پڑھ رہے ہوں تو نہ اس کو زیادہ کھینچنا ہے اور نہ ہی بالکل جھٹکے سے پڑھنا ہے زبر والے حرف کو، بلکہ اس کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے۔ اس کے بعد موٹے پڑھے جانے والے حروف کے اندر آپ کے ہونٹ گول نہ ہونے پائیں، یعنی جب آپ موٹے حروف کو ادا کر رہے ہوں تو آپ نے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، بلکہ صرف حروف کو جو ہے وہ موٹا ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد جس الف کے اوپر زبر زیر پیش ہو یا جزم ہو وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو یعنی الف جب تک الف رہے گا جب تک اس کے اوپر کوئی علامت نہیں آئے گی، جب بھی اس کے اوپر کوئی علامت آ جائے گی تو پھر آپ اس کو حمزہ پڑھیں گے، پھر اس کو الف آپ نے نہیں پڑھنا۔ یعنی جب آپ جوڑ کر رہے ہوں گے اس کو تو پھر آپ نے اس کو حمزہ بولنا ہے، الف آپ نے اس کو نہیں بولنا۔ اس کے بعد زبر کو اتنا مت کھینچیں کہ الف مدہ کی آواز پیدا ہو جائے، یہ بات ہم نے پہلے پڑھ لی ہے کہ نہ زبر کو کھینچنا ہے اور نہ ہی بالکل جھٹکے سے پڑھنا ہے، بلکہ اس کو نرمی سے ادا کرنا ہے۔ یہ الف مدہ کی آواز پیدا ہو جائے، یہ الف مدہ کیا ہے تو یہ آپ آگے چل کر پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد ایک بات میں نے آپ کو بتائی تھی، جس را کے اوپر زبر ہو وہ را پوری یعنی موٹی پڑھی جائے گی۔ میں نے آپ کو را کے بارے میں حروف مستعلیہ کی جب نشاندہی کروا رہا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ را جو ہے وہ کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے، اس لیے اسے حروف مستعلیہ کے اندر شامل نہیں کیا گیا، مستقل موٹے ہونے والے حروف کے اندر شامل نہیں کیا گیا۔ تو اب جو بھی تختی آئے گی، جو بھی ہم پڑھ رہے ہوں گے، زبر کا بیان، زیر کا بیان، دو زبر دو زیر، یا جیسے جیسے ہم آگے چلتے چلے جائیں گے تو یہ اس قاعدے میں ساتھ ساتھ را کی نشاندہی ہوتی چلی جائے گی کہ کہاں پر را جو ہے وہ موٹا ہوگا، کہاں پر را جو ہے وہ باریک پڑھا جائے گا۔ تو اب آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جس را کے اوپر زبر ہو، یعنی زبر کی علامت جس را کے اوپر ہو وہ را پوری یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد آگے جو بتایا گیا ہے وہ وقف کے بارے میں ہے کہ وقف کسے کہا جاتا ہے، وقف سننے کسے کہتے ہیں۔ یعنی جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، آیات کی صورت میں قرآن کریم کے الفاظ سے مل کر آیات بنتی ہیں، اور آپ آیات کی جب تلاوت کرتے ہیں تو آپ کا پڑھتے پڑھتے سانس ٹوٹ جائے یا کوئی وقف لازم یا آیت ختم ہو گئی یا کوئی اور وقف آ گیا تو وہاں پر آپ نے رکنا ہے، اس رکنے کا نام وقف ہے۔ اور ہر جگہ رکنے کا، ہر علامت پر رکنے کا ایک الگ طریقہ ہے، ایک الگ رول ہے۔ تو انہوں نے یہاں پر یہ بتایا ہوا ہے کہ جب آپ زبر والے حرف پر، یعنی جب آپ جہاں پر وقف کر رہے ہیں اس کا آخری حرف جو ہے اس کے اوپر زبر کی علامت ہے، تو اس زبر کی علامت پر جب آپ وقف کریں گے تو کس طرح سے کریں گے، یہ وہ طریقہ بتایا ہے
جس کلمے کے آخری حرف پر زبر ہو اسے وقف کی صورت میں ساکن کر کے ادا کریں گے، یعنی آپ نے اس زبر کو ساکن کے اندر بدل دینا ہے، جزم کے اندر بدل دینا ہے۔ تو یہ باتیں جو یہاں پر لکھی ہوئی تھی یہ میں نے آپ کو پڑھ کر بتا دی۔ اب میں آپ کو تختی جو ہے وہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ کس طرح سے ہم پڑھیں تو ہمارا جو ہے وہ صحیح الفاظ ادا ہوں گے، زبر کس طرح سے صحیح ادا ہوگی۔ با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، جیم زبر جا، حا زبر حا، خا زبر خا، دال زبر دا، ذال زبر ذا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا، ظا زبر ظا، عین زبر ع، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ۔ یہ دیکھیں اب اسے میں نے حمزہ پڑھا ہے اس وجہ سے کہ اس کے اوپر کوئی علامت آئی ہوئی ہے تو پھر یہ حمزہ ہی پڑھا جائے گا، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ یا زبر یا، یا زبر یا، یہ میں نے آپ کو تختی جو ہے وہ پڑھ کر سنا دی ہے، یعنی اس کے اندر جو موٹے ہونے والے حروف تھے وہ میں نے موٹا بھی کیا، اور جو جن کی آواز باریک تھی انہیں باریک کیا، اور زبر کو نہ زیادہ لمبا کیا نہ ہی بالکل جھٹکے سے پڑھا، بلکہ درمیانی آواز سے، نرمی والی آواز سے جو ہے وہ ادا کر دیا۔ اب اس کے بعد وہ مشق دی گئی ہے کہ یہ سارے زبر والے الفاظ جو ہیں وہ چن کر دیے گئے ہیں قرآن کریم کے اندر سے، تو ان کو آپ کس طرح سے ادا کریں گے یہ بھی میں آپ کو پڑھ کے دکھا دیتا ہوں۔ جوڑوں کے ساتھ بھی پڑھنا ہے، جوڑوں کے بنا بھی پڑھ کر دیکھنا ہے۔ تو میں آپ کو ایک دو لائنیں جو ہیں وہ جوڑوں کے ساتھ اور باقی جوڑوں کے بنا جو ہے وہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں، اور اس میں آپ نے وقف کی بھی پریکٹس کرنی ہے کہ کس طرح سے زبر والے حرف پر جو ہے ہم وقف کریں گے، وہ بھی میں آپ کو یہاں پر کر کے دکھا دوں گا۔ با زبر با، سین زبر سا، بسا، را زبر را، بسارا، وقفن بسر۔ دیکھیں را کے اوپر زبر تھی، وقفن کیا جب ہم نے تو اس کو جزم کے اندر بدل دیا۔ تا زبر تا، را زبر را، تارا، کاف زبر کا، تارا وقفن تارک۔ میم زبر ما، ثا زبر ثا، مثا، لام زبر لا، مثلا، وقفا مثل۔ جیم زبر جا، میم زبر ما، جمع، عین زبر ع، جمع، وقفا جمع۔ حا زبر حا، سین زبر سا، حسا، دال زبر دا، حسد، وقفا حسد۔ خا زبر خا، تا زبر تا، خاتا، میم زبر ما، خاتم، وقفا ختم۔ یہ ایک لائن جو ہے میں نے آپ کو جوڑوں کے ساتھ پڑھ کر سنا دی، اب باقی کی 4 لائن جو ہیں وہ میں جوڑوں کے بنا پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں۔ دخل وقفا دخل، ذرأ وقفا ذرأ، رفع وقفا رفع، زعم وقفا زعم، سأل وقفا سأل، شجر وقفا شجر، صدق وقفا صدق، ضرب وقفا ضرب، طبع وقفا طبع، ظلم وقفا ظلم، عمل وقفا عمل، غفر وقفا غفر، فرض وقفا فرض، قتل وقفا قتل، كسب وقفا كسب، لعن وقفا لعن، مرج وقفا مرج، نبذ وقفا نبذ، وجد وقفا وجد، هلك وقفا هلك، أحد وقفا أحد، أخذ وقفا أخذ، يدك وقفا يدك، عبس وقفا عبس۔ یہ ہماری مشق جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔
اس کے اندر آپ دیکھ لیں مخارج کا میں نے بالکل خیال رکھا ہے کہ جس حرف کا جو مخرج ہے وہ حرف وہیں سے ادا ہو، مخارج کو آپ نے بالکل بھی خراب نہیں کرنا۔ اور دوسرا اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو موٹے ہونے والے الفاظ ہیں ان کو موٹا لازمی کرنا ہے، اور جب زبر آئے گی را کے اوپر تو را کو بھی پھر موٹا کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد وقف کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ہر حرف کے اوپر آپ نے وقف اس طرح سے کرنا ہے کہ جس لفظ کا آخری حرف جو ہے وہ زبر ہو، زبر کی علامت ہو، اور ہم نے وہاں پر وقف کرنا ہو تو اس کو ساکن کے اندر جو ہے وہ بدل دینا ہے۔ اس کی آپ نے خود سے جو ہے وہ پریکٹس کرنی ہے، بار بار پڑھیں گے اس کو تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اور اس قرآنی قاعدے کی خصوصیت یہی تھی کہ اس کے اندر زیادہ الفاظ جو ہیں وہ قرآن کریم سے چن کر جو ہیں وہ دیے گئے ہیں آپ کو مشق کرنے کے لیے، تاکہ آپ کی جو ہے وہ اچھی لرننگ ہو جائے۔ آپ قرآنی قاعدے میں نورانی قاعدے میں دیکھیں گے تو اس میں اتنے زیادہ الفاظ دیے نہیں گئے، بلکہ اس کے اندر حرکات والا سبق جو ہے وہ ایک ہی پیج کے اوپر سمجھا دیا گیا ہے، زیادہ ڈیٹیل بالکل بھی اس کے اندر موجود نہیں ہے، اور نہ ہی اتنے اس کے مشق کے اندر الفاظ موجود ہیں الگ سے۔ یہاں پہ آپ دیکھ لیں جتنے ہم نے الفاظ پڑھے ہیں سارے زبر والے تھے، اور اسی طرح جب آپ آگے چلیں گے تو اس کے اندر زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر، وہ سارے الفاظ جو ہیں وہی ہوں گے جس کا ہم پڑھ رہے ہوں گے، جس علامت کی ہم جو ہے وہ ریڈنگ کر رہے ہوں گے۔ تو یہ اس قرآنی قاعدے کی جو ہے وہ خصوصیت ہے۔ اب آپ نے اس سبق جو ہے وہ خود سے اس سبق کو جو ہے وہ خود سے ریڈ کر لینا ہے، ایک دفعہ دو دفعہ جتنی دفعہ پڑھیں گے آپ کی اتنی زیادہ انشاءاللہ اچھی لرننگ ہوتی چلی جائے گی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں آگے ہمارا زیر والا سبق ہوگا، اس لیکچر میں، تھرڈ لیکچر میں ہم ملتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ اس سبق کو اچھے سے یاد کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔